حج یا عمرے کے احرام کو کفن بنانا، اور اسی طرح سے بعض لوگ کفن لے کر جاتے ہیں اور آب زمزم سے دھو کر لاتے ہیں، اور یہ وہ وصیت کرتے ہیں کہ ہمیں اس کپڑے کے اندر، اس احرام کے اندر ہمیں کفنایا جائے۔ تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رہے کہ احرام چاہے حج کا ہو یا عمرے کا ہو، یا کوئی شخص کفن لے کر گیا اور آب زمزم سے دھو کر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس کے اندر کفن دیا جائے، تو تینوں صورتوں میں اس احرام کے اندر کفن دینا بالکل جائز ہے، اس کے اندر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی برکتیں، یعنی جو آب زمزم سے دھو کر لاتا ہے، یا حج کے دوران جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی فضاؤں اور وہاں کی جو ہوائیں ہیں انہوں نے جو اس کفن کو چھوا، تو اس کی برکتیں انسان حاصل کرنے کے لیے اگر وہ اس کو کفن بناتا ہے اور کفن کی وصیت کر کر جاتا ہے، تو اس احرام کے اندر کفن دینا بالکل شرعاً جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ حالت سفر میں کوئی شخص شرعی مسافر ہے اور پھر امام کے پیچھے یعنی اسے نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، تو وہ نماز پوری پڑھے گا یا قصر کرے گا؟ تو یاد رہیں کہ اگر جو مقتدی ہے وہ مسافر ہے اور امام مقیم ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز مکمل ہی پڑھنی پڑے گی، قصر نہیں کریں گے۔ یعنی جہاں گئے ہیں امام مقیم ہے وہیں کا ہے، یا اس نے اقامت کی نیت کی ہوئی ہے اور وہ مقیم ہے، تو ایسی صورت میں مقتدی یا اگرچہ مسافر ہے تو اقتداء کرنے کی وجہ سے اب اس پر بھی مکمل نماز پڑھنا یہ ضروری ہوگا، اس صورت میں قصر نہیں کریں گے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ جو امام ہے وہ بھی مسافر ہے اور مقتدی یہ بھی مسافر ہے، یعنی دونوں مسافر ہیں، تو پھر ایسی صورت میں 4 رکعت والی نماز کے اندر قصر کی جائے گی۔ آخری سوال ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں بھول کر بیٹھ گیا تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رہیں کہ پہلی رکعت میں یا 4 رکعت والی میں تیسری رکعت پر کوئی شخص بھول کر بیٹھ گیا تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی دیر بیٹھا ہے۔ اگر تو 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے کم مقدار بیٹھا تھا اور اسے یاد آ گیا، تو ایسی صورت میں حکم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور آخر کے اندر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر 3 بار سبحان اللہ کی مقدار یا اس سے زیادہ مقدار اس پہ وقفہ ہو گیا تھا اور پھر یاد آیا، تو ایسی صورت میں بھی حکم ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، جتنی رکعتیں رہتی ہیں اسے کمپلیٹ کریں، لیکن ایسی صورت میں آخر کے اندر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھول کر بیٹھا ہے پہلی رکعت میں یا تیسری میں، تو اسے دیکھیں گے کہ وقفہ کتنا ہوا۔ اگر 3 بار سبحان اللہ کی مقدار سے کم بیٹھا ہے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اور اگر 3 بار سبحان اللہ کی مقدار یا اس سے زیادہ وقفہ ہو گیا بیٹھنے کے اندر، تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا یہ لازم ہو جائے گا۔